بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو شوگر کا روحانی علاج بتائیں گے اور قرآن مجید میں سے بتائیں گے اس کا روحانی علاج، روحانی وظیفہ۔ انشاءاللہ العزیز آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کی شوگر کنٹرول میں آ جائے گی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم یہ علاج آپ کو بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، شوگر کیوں ہوتی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، یہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شوگر کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ ناظرین، تقریباً یہ 98% بات ہے کہ یہ مرض بچپن میں نہیں ہوتا۔ 98%، 100% نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں بھی شوگر ہو جاتی ہے، لیکن یہ عموماً 98% یہ مرض بچپن میں نہیں ہوتا۔ عموماً 25 یا 30 سال کی عمر کے بعد ہوا کرتا ہے یہ مرض، اور پھر یہ مرض مردوں کو بمقابلہ عورتوں کے یہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ عورتوں کے مقابلہ میں مردوں کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ اگر باپ کو شوگر ہے تو بیٹے کو بھی ہو سکتی ہے، ماں کو ہے تو بیٹی کو بھی ہو سکتی ہے شوگر۔ یہ بعض مرتبہ یہ وراثتی مرض بھی بن جاتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو یہ مرض بہت جلدی ہوتا ہے جو زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں، چینی وغیرہ اور یہ مصنوعی میٹھا جو استعمال کرتے ہیں، اور پھر جو تیز مسالہ والی چیزیں، نشاستہ دار چیزیں وہ کھاتے پیتے ہیں، اور پھر ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، کوئی چلتے پھرتے نہیں، خصوصاً ورزش نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، ان کو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، اگر کوئی شخص ورزش کرتا بھی ہے تو بعد میں اس کا پرہیز نہیں کرتا۔ مثلاً اگر ایک شخص نے ورزش کی، ورزش کرنے کے بعد اب اس کا جسم جو ہے وہ گرم ہے، اب اس نے فوراً ٹھنڈا پانی پی لیا، تو یہ ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے اس کو شوگر ہو سکتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ان کو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اور یہ بہت سا دماغی کام کرنے والے حضرات صبح سے شام تک دماغ لڑاتے ہیں، دماغی کام کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، اور بہت ساری سوچ و بچار، فکر و غم، اس سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے مریض جن کو بخار ہو جاتا ہے، ایسے لوگ جن کو بخار ہو جاتا ہے، ملیریا ہو یا دوسرا، تو وہ ہائی قسم کی اینٹی بائیوٹک یوز کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے۔ اور پھر یہ جو ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ مرض بعض مرتبہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو اس کے اسباب تھے جو ہم نے آپ کو بتائے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں، کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ شوگر ہے مجھے، یا کسی مریض کو کیسے پتہ چلے گا، کسی شخص کو، کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے۔ ہم آپ کو اس کا بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ شروع میں یہ مرض تھوڑا ہوتا ہے، بہت اس کی علامات کم ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلا کہ مریض کو پیاس لگتی ہے اور پیشاب پہلے کی نسبت زیادہ آتا ہے، اور وہ مریض جو ہے وہ کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں شدت اختیار کرتی جاتی ہیں، یعنی جب یہ مرض ترقی کر جاتا ہے تو مریض کو پیاس بہت شدید لگتی ہے، اور اس کا منہ خشک رہنے لگتا ہے،
منہ میں ہر وقت مٹھاس کا ذائقہ، یعنی منہ میٹھا میٹھا رہتا ہے، اس کا ذائقہ منہ کا میٹھا میٹھا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس مریض کے سانس میں ایک خاص قسم کی بو آتی ہے، اور وہ بو وہ سامنے والے کو محسوس ہوتی ہے۔ پھر یہ بعض مریضوں کو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کے مسوڑے پھول جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں، اور دانت جو ہیں وہ ڈھیلے ہو کر نکل جاتے ہیں۔ مریض دیکھا گیا ہے یہاں پہ کہ بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ سارے کے سارے دانت ان بیچاروں کے وہ شوگر کی وجہ سے نکل گئے۔ اور پھر اس مرض کے مریض کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، یعنی کہ ادھر اس نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر بھوک لگ گئی، باوجود اس کے کہ وہ اتنا کھاتا ہے پھر بھی وہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے مریض کا ہاضمہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کو کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں۔ مریض جو ہے وہ سست ہوتا ہے اور کام کرنے کو اس کا کوئی دل نہیں کرتا، اس کا مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، معمولی بات پہ وہ لڑنے لگ جاتا ہے۔ بعض مریضوں کو چکر بھی آتے ہیں، جسم میں درد رہتا ہے اور جلد خشک ہو جاتی ہے، جلد پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، اور بعض مریضوں کو جلد پر پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکل آتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، بعض مریضوں کو ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ رات کو 3 سے 4 مرتبہ وہ اٹھتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے۔ بعض مریض پیشاب کرنے کے لیے 3 سے 4 مرتبہ رات کو اٹھتے ہیں، اور اس لیے وہ یہ بھی اس کی علامت ہے۔ بہرحال یہ چند علامات تھی، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک علامت اس کی یہ بھی ہے کہ وہ مرد جو ہے اس کی قوت باہ جو ہے وہ مردانہ طاقت اس کی کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر عورت کو ہے شوگر تو اس کا حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مریض کی نظر، آنکھوں کی نظر میں بھی فرق آ جاتا ہے، وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ جب یہ مرض نوجوانوں کو ہو جن کی عمر 40 سال سے کم ہو تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے۔ 40 سال سے کم افراد کو شوگر ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ 40 سال سے عمر زیادہ ہو، ان لوگوں کو یہ مرض ہو تو اس میں کوئی زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھی کچھ علامات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ تو ناظرین، یہ گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے جو آج وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بہت آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے اور بھی بہت سارے وظائف استعمال کیے ہوں گے، لیکن یہ ہر آدمی دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ قرآن مجید کی چند آیات ہیں، وہ میں پہلے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ تلفظ ٹھیک ہو جائے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے، یہ آیات لکھنی ہے، میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں ان کا، تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن آپ کے جسم میں طاقت آتی جائے گی اور آپ کی شوگر کنٹرول ہوتی جائے گی۔ لیکن اتنی گزارش ہے یہ ہے آپ سے کہ یہ استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنی شوگر چیک کریں، اور پھر جب آپ 41 دن اس کو استعمال کریں اس کے بعد بھی اپنی شوگر آپ چیک کریں۔ درمیان میں پرہیز تھوڑا سا وہ جو روٹین میں آپ کرتے ہیں وہ بھی کریں، اور جو میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ نے کرنی ہے۔ لیکن جب اس کو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میڈیسن بھی آپ یوز کریں اور اس کی وجہ سے بھی اللہ آپ کو شفا دے دیں تو شوگر لیول کم نہ ہو جائے۔ کم جو ہے شوگر لیول وہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت بڑھ جانے کے۔ تو ناظرین، یہ آیات ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں، پھر اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 5 اور 6 یہ پڑھ کر آپ کو سنا دی جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 14 لکھنی ہے۔ یہ تمام آیات آپ نے لکھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 14 پڑھ کر آپ کو سنا دی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنا دی جاتی ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، یہاں تک لکھنی ہے۔ یہ ناظرین یہ چند آیات آپ نے لکھنی ہے۔ لکھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ باوضو آدمی لکھے، نمازی آدمی لکھے، اور پھر یہ ہے کہ ان کو قبلہ رخ آپ نے بیٹھنا ہے۔ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد لکھیں آپ یہ آیات، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دن میں یا رات میں کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں۔ قبلہ رخ آپ کا یعنی کہ چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر یہ آیات آپ نے ایک کاغذ پہ لکھ لینی ہے۔ ساتھ ہی آپ نے جب لکھنا شروع کریں ان آیات کو تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ لکھنا ہے، بعد میں نیچے یہ آیات لکھنی ہے۔ ہر دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ ہر آیت کے ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ آپ اوپر لکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے آپ نے یہ ایک قسم کا آپ کے پاس ایک تعویذ بن گیا۔ آپ نے اس کو پانی میں بھگو دینا ہے، پانی میں بھگو دینا ہے۔ آپ نے اس کو 7 دن استعمال کرنا ہے۔ یہ پانی آپ نے 7 دن استعمال کرنا ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ یہ آیات اسی طریقے سے لکھنی ہے۔ پھر آپ نے 7 دن استعمال کرنا ہے۔ آپ نے ساتھ ساتھ شوگر بھی چیک کرتے رہنا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہے یا نہیں، یا کتنا آپ کو فرق پڑ رہا ہے۔ تو یہ صرف 41 دن کا عمل ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے آپ مکمل 100% اس کا رزلٹ پائیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کو آپ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ دوسرے مسلمان بھائیوں کو یہ ضرور آپ سینڈ کریں ویڈیو، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے، کیونکہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ صرف فلاحی کام ہے، اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان جو بیچارے جن کو جو غلط قسم کے عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ عامل ان کو جو ہے وہ طرح طرح کی غلط قسم کی گائیڈ لائنز دیتے ہیں، طرح طرح کے کام کرواتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کلام ہے، تو اس کا وظیفہ اور اس پر عمل کرتے ہوئے جب ہم پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے، یا جو آیات ہم لکھیں گے پئیں گے پورے یقین کے ساتھ، تو یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ ہمیں شفا نہ ملے، صرف ہمارے یقین کی کمزوری ہے اور کوئی بات نہیں۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔